حال ہی میں 14,000 کلو گرام گدھے کی کھالیں کراچی پورٹ پر پکڑی گئی ہیں۔ اس کی انفارمیشن بھی ملی تھی کہ کوئی اس طرح کا کنٹینر جانے والا ہے چائنا۔ تو کنٹینر کو کھول کے فزیکلی ایگزامن کیا تو اس میں پھر ہمیں 14,000 kg ڈونکی ہائٹس وہ ہمیں ملی۔ اس میں اراؤنڈ 1400 جو ہے گدھے ان کی یہ کھالیں ہیں۔ چائنا ہے یا ہانگ کانگ، وہاں پہ زیادہ ایکسپورٹ ہو رہے ہیں، تو وہاں پہ ان سے بیوٹی پروڈکٹس بھی بنائے جاتے ہیں۔ اس میں کچھ جو چائنیز میڈیسنز ہیں، ان کی ٹریٹمنٹ کی اسپیسیفک میڈیسنز ہیں، وہ بھی تیار کی جاتی ہیں۔ ناظرین، پاکستان میں کبھی گدھے کے گوشت کے کھانے میں استعمال کی خبریں عام تھیں، مگر جناب زندہ گدھا کھلانا آسان نہیں، البتہ اس کی کھال بہت قیمتی ہے، وہ بھی چین میں۔ اور کیوں نہ ہو، اس جانور کی کھال سے کاسمیٹکس اور چند ایک روایتی ادویات بھی بنائی جاتی ہیں۔ حال ہی میں 14,000 کلو گرام گدھے کی کھالیں کراچی پورٹ پر پکڑی گئی ہیں۔ اس کارروائی کی مزید کیا تفصیل ہے، یہ جانتے ہیں ڈپٹی کلکٹر کسٹمز انفورسمنٹ محترمہ رابیل کھوکر سے۔ ہم ڈیلی بیسس پہ کلیکٹریٹ آف کسٹمز انفورسمنٹ کراچی رسک پروفائلنگ کرتی ہے۔ رسک پروفائلنگ جو ہے وہ گرین چینل، ریڈ اینڈ یلو چینل، سارے چینلز کے ہم کرتے ہیں۔ جیسے ہی کوئی بھی کنسائنمنٹ گرین چینل میں کلیئر ہوتی ہے یا ہونے والی ہوتی ہے تو ہم اس پہ پوری اپنی جو ہماری ایک رسک پروفائلنگ ہے وہ بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہم اپنی پریویس جو ہماری انویسٹیگیشنز چل رہی ہیں اس میں اگر ہمیں کوئی بھی کلوز مل رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی ہماری ساتھ ساتھ انسپیکشن اس کی چل رہی ہوتی ہے۔ یہ جو ہے جی ڈی اسپیسیفک ہم نے اس طرح سے پروفائل کی تھی کہ اس میں جو ایکسپورٹر ہے اس کی مختلف آئٹمز کی جو جی ڈیز ہیں پہلے جا چکی ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے ہم یہ مانتے ہیں کہ یہ ایک رسک کی پروفائل ہے۔ اس کے بیسس پہ ہم نے جو ہے اس پروفائل کو کافی ٹائم جو ہے اس کو ہم نے نظر میں رکھا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کچھ اس کی انفارمیشن بھی ملی تھی کہ کوئی اس طرح کا کنٹینر جانے والا ہے چائنا۔ پھر ہم نے جب اس کی جی ڈی فائل ہوئی تو تقریباً رات کو 3 بجے ہم نے اس جی ڈی پہ ہولڈ لگایا، کیونکہ اس میں جو ڈسکرپشن تھی وہ کافی ایک جینرک ڈسکرپشن تھی۔ اس میں لیدر گوڈس لکھا ہوا تھا، کس طرح کے گوڈس ہیں، اس میں کیا گلوز ہیں، کوئی اور چیز ہے، اس طرح کی کوئی اسپیسیفک جو ڈسکرپشن ہے وہ نہیں تھی، جس کی وجہ سے ہمارا جو شک ہے وہ زیادہ اسٹرانگ ہوا۔ تو اس کے بعد ہم نے اس پہ ہولڈ لگایا، تقریباً رات کو 3 بجے ہم نے اس کو ہولڈ کیا کنسائنمنٹ کو، اور جب نیکسٹ ڈے ہم نے اس کو ایگزامینیشن کے مارک کیا، پہلے ہم نے اس کی اسکیننگ کروائی، تو اس میں بھی تھوڑا سا سسپیشن ہمارا اور بڑھ گیا، کیونکہ ان کی پیکنگ جو ہے وہ اسکیننگ میں اس طرح سے نظر نہیں آ رہی تھی کہ یہ کوئی لیدر کوٹس ہیں۔ اس کے بعد جب ہم نے اس کو کنٹینر کو کھول کے فزیکلی ایگزامن کیا تو اس میں پھر ہمیں 14,000 kg ڈونکی ہائٹس وہ ہمیں ملی۔ اگر ہم اندازہ لگائیں تو تقریباً ایک جو ڈونکی ہے، ایک گدھے سے ایک ہائٹ نکلتی ہے جو کہ 7 سے 10 kg کے اراؤنڈ ہوتی ہے، تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس میں اراؤنڈ 1400 جو ہیں گدھے ان کی یہ کھالیں ہیں۔ یہ جو کھالیں ہیں زیادہ تر جو کنٹریز جیسے چائنا ہے یا ہانگ کانگ، وہاں پہ زیادہ ایکسپورٹ ہو رہے ہیں، تو وہاں پہ ان سے بیوٹی پروڈکٹس بھی بنائے جاتے ہیں۔ اس میں کچھ جو چائنیز میڈیسنز ہیں، ان کی ٹریٹمنٹ کی اسپیسیفک میڈیسنز ہیں، وہ بھی تیار کی جاتی ہیں۔ چائنا، ہانگ کانگ، ویتنام، یہ کچھ ایسے کنٹریز ہیں جہاں پہ اس کی ڈیمانڈ زیادہ بڑھتی جا رہی ہے۔ جو گدھے کی کھالیں ہیں ان کو بین لگایا گیا تھا 2015 سے، ابھی تک اس پہ بین ہے۔ ناظرین، یہ تو تھیں ڈپٹی کلکٹر کسٹمز انفورسمنٹ رابیل کھوکر۔ ہم آپ کو کسٹمز کی اس کامیاب کارروائی کی مزید تفصیل بتاتے ہیں جو آپ کے لیے حیران کن بھی ہوں گی۔ پاکستان کسٹمز انفورسمنٹ کراچی نے کراچی بندرگاہ سے ممنوعہ گدھوں کی کھالوں کی اسمگلنگ کی کوشش ناکام بنا دی۔ لیدر پروڈکٹس کی آڑ میں 14,000 کلو گرام گدھوں کی کھال چین بھیجنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ دلچسپ امر یہ ہے کہ گدھوں کی کھالوں کا برآمدی کنسائنمنٹ کسٹمز ایکسپورٹ کلیکٹریٹ کے ایس اے پی ٹی ٹرمینل میں گرین چینل سے کلیئر بھی ہو چکا تھا۔ حکام کے مطابق چمڑے کی مصنوعات پر مشتمل کنٹینر کو بحری جہاز پر لوڈ کرنے کی اجازت بھی مل گئی تھی۔ پاکستان کی برآمدی پالیسی کے تحت گدھوں کی کھال برآمد کرنے پر پابندی عائد ہے۔ کسٹمز انفورسمنٹ کی جانب سے کنسائنمنٹ کی بحری جہاز میں لوڈ ہونے سے قبل تفصیلی جانچ پڑتال کی گئی تو ممنوعہ کھالیں برآمد ہوئیں۔ حکام کے مطابق ممنوعہ گدھوں کی کھالوں کی مالیت 8 کروڑ روپے ہے۔ کسٹمز حکام نے برآمد کنندہ میسرز واؤ ٹریڈنگ کے خلاف مقدمہ درج کر کے کھالیں ضبط کر لیں اور ضبط شدہ کھالوں کو کسٹمز گودام منتقل کر دیا گیا ہے۔
کسٹم حکام کی جانب سے اس سلسلے میں مزید تفتیش جاری ہے۔ چین میں گدھوں کی کھال کی بے پناہ ڈیمانڈ سے دنیا بھر میں گدھوں کی آبادی کو خطرات لاحق ہیں، کیونکہ چین میں گدھوں کی کھال سے کھانا بنانے اور روایتی ادویات کو تیار کرنے میں استعمال کیا جاتا ہے۔ چین میں جیلیٹن کی تیاری کے لیے گدھے کی کھال کو ابال کر پاؤڈر، ٹیبلٹس یا مائع شکل میں ادویات تیار کی جاتی ہے۔ مالی سال 2024 کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں گدھوں کی تعداد 59 لاکھ ہے۔ گدھوں کی آبادی کو بچانے کی غرض سے وفاقی حکومت نے گدھوں کی کھالوں کی برآمدات پر پابندی عائد کی ہوئی ہے۔ یہاں یہ امر قابل ذکر ہے کہ دنیا بھر میں گدھے کی کھال کی قیمت بھینس گائے کی کھال کی قیمت سے زائد ہیں۔ گدھے کی کھالیں چہرے کی جھریوں کو دور کرنے والی کریم تیار کرنے اور استعمال ہونے والی دیگر کئی اشیاء بنانے میں استعمال کی جاتی ہے۔ یہ مقامی ضلعی انتظامیہ کے لیے لمحہ فکر ہے کہ ان گدھوں کا گوشت کہاں گیا۔ اب دیکھنا ہے کہ اس کاروبار کو مستقل بنیاد پر کیسے روکا جائے گا، کیونکہ گدھے کی کھالیں پکڑے جانے کا یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے اور نہ آخری ہوگا، مگر پاکستان میں گدھے کی نسل بچانے کے لیے سخت اقدامات کرنے ہوں گے۔